اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تم ہو جاؤ گے ناکام، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، خیر خواہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ابھی ڈال دیتے ہیں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں اوروں کو شریک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانا، ان کے پاس کوئی آسمانی دلیل نہیں، ومأواہم النار، پس اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، بے انصاف لوگوں کے لیے سب سے بری جگہ ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ بعض اوقات دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، ایسے ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ایسے ان کے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کی بظاہر کامیابی نظر آ رہی ہوتی، تو کسی بھی صورت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ رہی ہو، آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، بھلا دنیا کا اس کے اندر فائدہ موجود ہو، آپ کی ترقی کا راز موجود ہو، لیکن وہ ترقی نہیں۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح بندہ صحرا کے اندر ریگستان میں چلا جائے اور وہ پانی کی تلاش میں، اسے جو ریت ہے نا وہ پانی نظر آتی ہے، اور وہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے اور اس کی پیاس کی شدت اور بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شاید وہ کسی جگہ رک جائے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر اس کی زندگی باقی رہے، لیکن جس طرح وہ اسے چمکتی ہوئی پانی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، اور اس میں وہ آگے آگے بھاگتا ہے اور اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارا کچھ ہے، بڑی چیزیں خوشنما ہیں، وہ فری ویزا مل جائے گا، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنے پلاٹ مل جائیں گے، اتنا کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ ہلاکت کا باعث ہیں۔ وہ جس طرح سیراب والے کی، یا وہ بندہ کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے پانی کو کہ میرے پاس آ، تو اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغہ، وہ پانی کبھی بھی اس کے پاس، اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس طرح وہ پانی کو بار بار پکارتا رہے گا، اس کی پیاس اور بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ وہ اسی پیاس سے مر جائے گا، اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگے گا وہ اس کو پکارتا پکارتا مر جائے گا، لیکن اس کی گمراہی اور بڑھے گی، اسے دنیا اور آخرت کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دعویٰ ایمان کا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ،
تو پھر اسی پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے، اطاعت انہی کی کرنی ہے۔ ان تطیعوا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، آج دیکھ لیں حالات، ہم نے ہر معاملے میں کافروں کی نقل کی، ان کی اطاعت کی، اور اللہ فرماتے، حدیث مشہور حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جس کے ساتھ شکل و شبہات رکھو گے، جس کے ساتھ جس کے طریقے اپناؤ گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہمارا رسم و رواج، ہماری شادیاں، ہماری فوتکیاں، ہمارے رہن سہن، ہمارا بول چال، ہمارا کاروبار، وہ سارا غیر کے طریقے پہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، کل ایک گاڑی تھی آج دو ہو گئی ہیں، کل ایک گھر تھا آج دو ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، یہ ہلاکت کا سامان ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، اب یورپ میں جو رہتے ہیں انہیں کیا پتہ ہے قربانی کیا ہے، حج کیا ہے، نماز کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین، جہاں پہ دین ہے ہی نہیں تو وہاں پہ اگر بندہ رہے گا تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ ہاں، دنیا کی زندگی کی بڑی آسائشیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن حال جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، اسلامی ماحول میں رہ رہے ہیں، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو حال اس کا بھی کوئی نہیں۔ بندے 40 سال 50 سال گزر گئے ہیں، نماز ہی کوئی نہیں آتی، وضو کا طریقہ ہی کوئی نہیں پتہ، استنجا کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں پتہ، غسل کا طریقہ ہی کوئی نہیں پتہ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی بتلائے تو مانتے بھی نہیں۔ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے۔ اچھا، ایک مکان بنانا ہو سی، یا کوئی فرنیچر بنوانا ہو سی، یا کوئی اٹاں کھڑیاں ہو سن، کوئی چیز کھڑی ہو سی دنیا دا، تو 120 بندے کو پوچھ سن بس کس جگہ تو سستی مل سی، کس طرح، لیکن دین دے بارے نہیں پوچھتے، یعنی فکر ہی نہیں۔ یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ مقصد جڑی گزار رہے ہیں 50-60 سال، اس کا ایک ایک لمحے دا حساب دینا، اور 5 سوال ہیں جن کا جواب ہر بندہ دے گا۔ زندگی کیسے گزاری، نمبر 1، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کیسے کمایا، نمبر 4 خرچ کہاں پہ کیا، اور نمبر 5 دین کا علم کتنا سیکھا اور اس پہ عمل کتنا کیا۔ حدیث میں آتا ہے لم تزل قدم بنی آدم حتی سئل عن خمس، کوئی اولاد آدم میں سے مرد یا عورت نہیں ہوگا، اس کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اور پوچھے گا کون؟ پولیس والے نہیں پوچھنا، اللہ پوچھنا۔ اور کوئی وکیل نہیں، بندہ تکڑا وکیل کر گنے تھا اتنے چتری کر کے تگہ پیچھے نہیں، وہ تو کھاتے کیوں نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، کوئی درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہوگا، ہر بندہ براہ راست اللہ کو جواب دے گا۔ فرمایا فتنقلبوا خاسرین، اگر تم واپس پلٹ گئے، کفر پہ چلے گئے، تو آپ سے بڑا نقصان اٹھانے والا ناکام بندہ اور کوئی نہیں۔ بل اللہ مولاکم، اس اللہ کے ساتھ لگ جاؤ جو تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جس نے انسان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے وہ والدین بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک بادشاہ ہے، اسے خواب آیا، یہ آپ کی اگر زیادہ نہ ہو جائے تو پھر اس کو نہیں بند۔ اچھا، بندے کو ایک بادشاہ تھا، اسے بیماری لگی۔ بیماری ایسی ہے کہ حکیموں نے کہا کہ ایک بچہ ہو 4 یا 5 سال کا، اس کو لے کے آئیں، اس کو ذبح کریں گے، اس کے خون سے دوائی تیار ہوگی اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب کون دے 4-5 سال کا بچہ؟ وہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا کھیل رہا ہے، والدین اس کے ادھیڑ عمر کے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ان کے ساتھ جا کے بات کی، بھئی یار یہ بچہ دے دو۔ انہوں نے کہا جی بھئی یہ بچہ وہی پچھلی عمر میں، تو ایک ہی بچہ ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا یار ایک ہے تو ہو سکتا ہے بڑا ہو، چوریاں ڈکیتیاں کرے، آپ کو بھی تھانے کے چکر لگوائے، تو بادشاہ دی بادشاہت بھی لکھ کے دے گا،
پیسے اور سارا کچھ دے گا تو آپ دے دو۔ اب بچہ اتنا بھی انجان نہیں تھا، بچہ سنتا رہا، انہوں نے سودا کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ سودا کیا اور وہ بچہ وہاں سے چلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ والدین سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں اور بچے کے لیے، تو انہوں نے میری قسمت کا سودا کر دی۔ وہاں سے گیا، اب مولویوں اور پیروں نے پہلے فتویٰ دیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچنی چاہیے، جو بھی کیا جائے کر گزریں، جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ درباری مولوی ہوتے ہیں نا فتویٰ دینے والے، مفتی عبدالقوی جیسے موجود ہوتے ہیں ہر دور، انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا، حکیموں نے بھی کہہ دیا۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا نا، تو جب بادشاہ کے سامنے وہ آ گئے اس کو ذبح کرنے کے لیے اور خون لینے کے لیے، تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں نا کوئی بات کی، اللہ والدین سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، انہوں نے چند پیسے لیے اور میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ میں وہاں سے سر نیچے کر کے آ گیا۔ پھر مولوی اور پیر ہوتے ہیں، وہ دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہوں نے میرے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے، شرعی جواز دے دیا ہے، تو وہاں سے بھی رحمت ختم ہو گئی ہے، ان پہ اثر تھا۔ پھر جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ خود مجبور ہے کہ میں مر جاؤں اور وہ بچ جائے، تو کیا تو نے بھی تو فیصلہ نہیں کر دیا؟ یہ بات کی نا تو بادشاہ کو ایسی کوئی غشی آئی نا، وہ گرا اور وہ اس کو چھوڑ دیا، بچے کی انہیں بھول گئی، وہ تو بادشاہ کے ساتھ لگ گئے، اس کے ہاتھ پاؤں ملے، اسے ہوش آئی نا تو اس نے تاج اٹھایا اور بچے کے سر پہ رکھا اور اسے کہا مجھے بتا وہ جو اوپر تو نے بات کی تھی وہ کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا میں نے یہ کیا تھا کہ والدین سب سے بڑے رحمت کا کنواں ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو انہوں نے بھی میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، مولویوں اور پیروں نے بھی کر دیا، حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی کر دیا اور بادشاہ نے بھی کر دیا، اللہ کہیں تو نے بھی تو نہیں کر دیا؟ تو اس نے کہا آج کے بعد بادشاہ تو ہے اور تیرا رایا اور خادم میں بن کر رہوں گا۔ تو یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو بل اللہ مولاکم، جب آپ کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے سارے انتظامات کیے، اور پھر والدہ نے چھوڑ دیا، ایک خوراک کا راستہ ختم ہوا، دائی اور ڈاکٹر نے کاٹا، بچہ رویا ہے، قدرت کی آواز آئی ہے، ایک زندگی کا راستہ ختم کر دیا ہے، تیری ماں کی چھاتی پہ 2 رزق کے انتظام کر دیے ہیں، 2-2.5 سال گزرے، اس ماں نے بھی تھپڑ مارا، پھر بچہ رویا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں 2 ختم ہوئے، 4 کھول دیے ہیں، گوشت بھی کھا، اناج بھی کھا، سبزیاں اور پھل بھی کھا اور دودھ بھی پی، اور اگر انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے، یہ 4 ختم ہونے سے پہلے جنت کے 8 دروازے کھول دوں۔ تو یہ رب العالمین کے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ ہر موقع پہ تیری مدد کرنے والا اگر ہے تو وہ ہے، جب ساری کائنات چھوڑ جائے ایک نہ چھوڑنے والی ذات رب العالمین کی ہے، لہذا انسان مرتا مر جائے کبھی رب العالمین کو نہ چھوڑے، نہ اسے چھوڑے نہ اس کا در چھوڑے، اگر اسے اور اس کا در نہیں چھوڑے گا کبھی محروم زندگی میں رب اسے نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد